دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں 90 سال کا مسئلہ اسی دور میں اس کا فیصلہ آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے جو 90 سال سے چل رہا تھا وہ اسی وقت میں ہوا. ان کی دیگر اسلامی خدمات میں غلطیوں سے پاک قرآن مجید کی اشاعت اور آزاد حج پالیسی کے علاوہ 100 سالہ پرانے ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنا بھی شامل ہے. لیکن افسوس وہ تمام مذہبی جماعتیں جو اس مسئلے کے بارے میں بہت پرجوش تھیں اور اسے حل کرنے والے کو امت کا محسن قرار دیتی تھیں، انہوں نے بعد میں نہ صرف جناب بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ کے نام پر تحریک چلائی بلکہ انہیں جسمانی طور پر ختم کرنے میں بھی ایک فوجی ڈکٹیٹر کی مدد کی. بتائیے کہ بھٹو صاحب کی لاش کی بے حرمتی بھی ہوئی؟ بھٹو صاحب کو جب ویریفائی کیا گیا کہ ہی از ڈیڈ، پھانسی کی وجہ سے وہ مر چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو اوپر لایا گیا اور انہیں ان کی تصویریں جو ہے تو وہ اتاری گئی. تقریباً گھٹنوں اور کمر کے بل کے ایریا کے بیچ میں یعنی پیٹ اور گھٹنوں کے بیچ کی تصویریں. کیوں؟ اس لیے کہ بھٹو کا والد کا نام تھا سر شاہ نواز بھٹو. اس نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کر لی تھی، یہ انٹیلیجنس والوں نے بتایا گیا. تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ختنے ہوئے یعنی بھٹو صاحب کے. یہ کون دیکھنا چاہتا تھا؟ پاکستان کی آرمی؟ پاکستان انٹیلیجنس والے، کیونکہ اگر نہیں ہوئی تو پھر تو بہت پراپیگنڈا ہوتا نا کہ ہی واز ناٹ مسلم. اور تو ان کی ختنیں ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی تصویریں اتاری گئی وہاں پہ ان کی لاش کے اوپر؟ کس نے اتاری؟ جی فوٹوگرافر انٹیلیجنس کا تھا، اس نے وہ ان کے ڈیڈ باڈی کی تصویریں اتاری اور سرٹیفائی کیا. وہ میں نے بھی دیکھا. ایک ideological belief. Socialist? I would say that not to the extent of total socialism, but تو پھر آئیڈیالوجی کیا تھی؟ ideology تھی کہ quasi para socialist secular party. سیکولر پارٹی. The insistence was, the thrust was, dominant thrust was secular party, equality of all citizens. مگر قطع کلامی معاف، اگر سیکولر پارٹی تھی تو پھر آپ نے وہ جو 74 میں قانون لے کے آئے احمدیوں کے خلاف، تو وہ پھر کیا اس کا کیا ضرورت تھی اس کی؟ کمپرومائز تھا. کمپرومائز، سیاسی کمپرومائز. سیاسی کمپرومائز. کیا پریشر تھا آپ کے اوپر؟ بہت بڑا پریشر تھا، بہت بڑا پریشر تھا. بٹ دین یو لک ایٹ دا ٹائم فریم وین دس کیم. ٹائم فریم تھا 1974. ادروائز اٹ واز اے ڈل ایئر. دس واز دا میجر پوائنٹ ان 1974. اس وقت سڑکوں پہ باہر جا کے لوگوں نے ڈیمونسٹریشنز کرنے شروع کر دی اور اس کو ہوا دی گئی، اور شاید یہ بات نکل جاتی کنٹرول سے کمپلیٹلی اور خون خرابہ بہت زیادہ ہوتا. اور بھٹو صاحب کے قریب جو کچھ لوگ تھے
وہ تو ایکسٹریمسٹ تھے نا اس سلسلے میں کہ نہیں کریں گے، کریں کس قسم کے لوگ؟ مولانا کوثر نیازی جیسے لوگ؟ مولانا کوثر نیازی مرحوم، خان عبد القیوم خان اور پھر علی محمد شاہ راشدی وغیرہ، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ایسی بچکانہ تجاویز آ رہی تھی کہ اس کو ڈیفیوز کرنا ہے تو سول کورٹ میں جا کے دعویٰ کر لو، کہہ دو کہ جی سول سوٹ پڑا ہوا ہے سول جج کے پاس، ہم کیسے کر سکتے ہیں، ایسی تھی بچکانہ تجاویز آتی تھی، لیکن یہ پریشر تھا۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب ریلیجن کے معاملے میں اتنا وہ آگے جاتے۔ لیڈرز جو ہیں، دیکھیں جی، کافر کہنے کا نہ کسی مذہبی کو دوسرے کو حق ہے اور نہ مجھے کسی کو حق ہے۔ جماعت احمدیہ کو کیوں ڈکلیئر کیا تھا کافر؟ وہ آدمی جو آپ نے بھی کہا کہ کافر کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، تو جماعت احمدیہ کو جب کافر ڈکلیئر کیا تھا تب آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ دیکھیں جناب، جہاں تک سوال ہے کہ آپ چھوٹے تھے اس وقت، جہاں تک سوال ہے آقا کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ ان ایشوز کے اوپر آپ پوری مسلم امہ کو کوسچن نہیں کر سکتے، نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر بہائیز کو کیوں نہیں آپ نے یہاں پہ کافر ڈکلیئر کیا؟ وہ اصل میں ہر چیز کی پھر کچھ پولیٹیکل ریپرکشنز اور اس کا مطلب یہ پالیٹکس آ گئی نا بیچ میں، آپ لوگوں کی مطلب کی سیاست آ گئی نا، مذہب تو الگ ہو گیا۔ ایک بات میں ختم کر دوں کہ ریاست کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور جو دوسری ترمیم کی گئی بھٹو صاحب کے زمانے میں، بھٹو صاحب نے یہ سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کی تھی، اور میرا خیال تھا کہ وہ یہ کر کے دوبارہ سے جو ان کے خلاف دائیں بازو کا مذہبی جو احتجاج بڑھ رہا تھا وہ شاید ٹھنڈا پڑ جائے، وہ نہیں پڑا، وہ بڑھ گیا۔